آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر پاکستان میں ایک ہاں نیریٹو یہ بھی عام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر آپ لوگ مختلف حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، حکومتوں کو چھوڑتے بھی ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، چھوڑ دیں، ابھی ہم فی نے کچھ الحال کیا آپ لوگوں کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں، ملا حال ہے فی الحال یا بڑا آرام ہے ابھی آج کل، تھوڑا ویکیشن پہ ہم لوگ۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں خالد مقصد صاحب پہ بھاپ پارٹی سے ان کا تعلق ہے، کچھ ایشوز پر ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر، تھینک یو سو مچ قیمتی وقت میرا دیا۔ تعلق بی اے پی سے ہے۔ بی اے پی سے پارٹی سے ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیں مقصد صاحب کی سب سے بڑا اس وقت پاکستان کا ایشو جو ہے وہ مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اس کا خاتمہ کب ممکن ہوگا؟ پاکستان کے تو ایشوز ہی ایشوز ہیں نا، سارے ایشوز آگے بکے وقت اس کا یہ خاتمہ تب ہوگا جب ہم اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نکلیں گے۔ سفر منزل پہ تب پہنچیں گے جب سفر شروع کریں نا، تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تک ہم نے کوئی ایسا سفر شروع کیا ہے جہاں شروع کو نہیں کیا۔ پیچ ورک کر رہے ہیں، ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرتے ابھی ایک دم اچانک آئی ایم ایف آ گیا، کچھ عرصے کے لیے ہم نے معاملے کو سیدھا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے۔ کوئی ایک گرینڈ پروگرام بنا کے سارے بیٹھ کے کہ جی ہے کیا مرض کو، سب سے پہلے تو مرض کو ڈھونڈیں، بیماری کیا ہے، وہ سارے بیٹھ جائیں اور سارے جس کی غلطی ہے جو سمجھ رہا ہے میں نے اپنے کو سیدھا کرنا ہے وہ سارے ہم سیدھا کریں، ایک ڈائریکشن پکڑیں تو منزل پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا مجھے یہ بتائیں کہ واپس ایک بار پھر ملک میں دہشت گردی شروع ہو چکی ہے، تو ایک جانب یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں طالبان سے بات چیت کر کے مسائل حل کرنے چاہیے، تو کیا ایک تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمیں طالبان کے ساتھ ڈائلاگ کے ذریعے مسائل حل کرنا چاہیے یا پھر ان کو کرش کرنا ہی مسئلے کا حل ہے؟ اب انہوں نے تو اعلان جنگ کر دیا نا، اب تو بات کرنا سیکنڈ، اب باتوں کو چھوڑ دیں، اب وہ گزر گئی بات، ٹھیک ہے۔ کوشش کی وہ بھی نہیں ہوا، اس کا نتیجہ یہ ملا، تو اب مجھے بتائیں اب کیا گنجائش ہے؟ ٹی ٹی پی نے تو اعلان جنگ کر دیا ہے نا، بالکل۔ اگر وہ تسلیم کر رہی ہے یہ، اب اللہ بہتر جانتا ہے، سننا ہے انہوں نے ریفیوز کیا ہے پھر مانا ہے، مطلب ایک کنفیوژن ہے۔ تو ہمیں تو کہا گیا تھا کہ ہم نے تو دہشت گردی پھیلانے والے جو عناصر تھے ان کی تو کمر توڑ دی ہے، تو کمر کیسے ٹھیک ہو گئی؟ وہ پیچ ورک تھا، وہ پورے طریقے سے دیکھیں آپ نے، ایک ایمرجنسی سچویشن تھی، ایک آپریشن کیا، اس وقت کے لیے آپ نے اس چیز کو بند کر دیا، ٹھیک ہے۔ بھاگ گئے ادھر ادھر ہو گئے، وہ ختم نہیں ہوئے، ان کا ذہن تبدیل نہیں ہوا، اچھا وہ چیز وہیں پہ تھی، وہ جب انہوں نے ریگین کی اسٹرینتھ وہ آ گئے۔ اچھا، وہی حکومت ایسے جو رہا، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات جو چل رہے ہیں، آئی ایم ایف کے تمام شرائط ماننے پہ حکومت مجبور بھی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے شرائط ماننے کے بعد بھی جو مہنگائی کا عروج ہے، دیگر جو پاکستان کی کرنسی اس وقت ڈاؤن ہو رہی ہے، اس میں بہتری آ سکتی ہے؟ دیکھیں نا ابھی آئی ایم ایف کے پروگرام سے وہ پیسے دے رہے ہیں، ان کا انٹرسٹ ہے اپنا پیسہ، ان کا پاکستان انٹرسٹ نہیں ہے، بالکل۔ تو وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے، اور جو اپنے انٹرسٹ کو دیکھتا ہے تو وہ اسی کو فائدہ دیکھے گا نا، ہمیں کیا فائدہ ملے گا اس سے، پر مجبوری ہے۔ بلوچستان کے حالات کیسے جا رہے ہیں سر؟ بلوچستان کے حالات بالکل نارمل نہیں ہے جیسے ہونے چاہیے۔ نارمل تو ہم اس کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ آرام سے زندگی گزر رہی ہو، بغیر سیکیورٹی کے گھومے پھریں، سب کا کام چل رہا، تو سچویشن اتنی کمفرٹیبل نہیں ہے، مطلب سفر کرنا یا کیا۔ میں اچھا، کہوں گا بلوچستان کہ میں کچھ عوامی ایشوز پر آواز بلند کرنے والے جو لوگ تھے، ان کو قید بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنی پڑ رہی ہے، دیکھیں اور دو بیانات ایسے بھی آ رہے دو ہیں کہ باتیں آپ میں لوگ آپ کو خاموش رہیں میں آپ ورنہ کو آپ لوگوں کو دو باتیں دیکھیں، بھگتنا پڑے گا۔ ایک ہے کہ پاکستان میں مسئلے مسائل کی بات کرنا، ایک لائن وہ ہے کہ جی علیحدگی کی بات، ہاں، علیحدگی پہ تو میرے خیال سٹیٹ کبھی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اور نہیں جو بنیادی حقوق کے لیے جو ہاں، وہاں اب آواز رہی بلند بات کرتے ہیں۔ بنیادی حقوق کے لیے، وہ اپروچ کیونکہ ایک فورم تھا ہمارا یہ پارلیمنٹ، یس۔ وہ استعمال نہیں ہوا صحیح طرح، اچھا۔ اس میں کچھ سیاستدانوں کی بھی غلطی ہے، انہوں نے بھی ایک سٹینڈ لینا تھا، ایک اصول بنانا تھا، انہوں نے بھی اصول توڑنے شروع کیے تو ویکنیس آ گئی، تو سب کا قصور ہے اس میں۔ اچھا، آپ کی پارٹی کے بارے میں کہا جاتا ہے اکثر پاکستان میں ایک ہاں نیریٹو یہ بھی عام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے اشاروں پر آپ لوگ مختلف حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، حکومتوں کو چھوڑتے بھی ہیں، تو ایک تو یہ بتائیں کہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ سارے ہی ایسے کرتے ہیں، چھوڑ دیں، سارے ہمارے جیسے ہیں، اچھا، تو باقی کون سا کمال کر دیں گے، تو ابھی ہم فی نے کچھ الحال کیا آپ لوگوں کو کوئی اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کوئی اشارہ نہیں، ملا حال ہے فی الحال یا بڑا آرام ہے ابھی آج کل، تھوڑا ویکیشن پہ ہم لوگ، چھٹی پہ اچھا، ابھی کچھ عرصہ ہیں۔ تو بلوچستان کے مسائل حل ہوں گے آگے جا کر؟ امید ہے، امید پہ سارے نظام قائم ہے، امید پہ تو ضرور انشاءاللہ ہونے چاہیے، ٹھیک کرنا چاہیے، اب ٹائم آ گیا ہے
کی گنجائش. ایک ہوتا ہے آپ کے پاس کوشن ہوتا ہے نا بدماشی کرنے کا, اپنے کو پھینکنے کا, وہ کوشن ختم ہو گیا. اب یہ دھندا نہیں چلے گا. اب اگر کوئی سمجھ رہا ہے نا, کوئی سیاستدان, کوئی پارٹی یا کیا, یہ کھیل چلتا رہے گا اور آدمی لوگ جو ہیں وہ عوام چپ کر کے بیٹھی رہے گی, نہیں نہیں نہیں. یہ تو دیکھیں آپ نے سب سے پہلے عوام کو اونرشپ نہیں دی 70 سال میں. وہ پروٹیکٹ ہی نہیں کرتے, ویسا ہی نہیں بنتے پاکستان کو بنانے کا, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اونرشپ ہی نہیں ہے, ہمیشہ ہی نہیں. تو اب آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ ایک دم اپنا پارٹنرز بن جائیں, شیئر ہولڈرز بن جائیں ٹھیک کرنے میں. ان کو جب بینیفٹ ملے گا, جب وہ محسوس کریں گے کہ اس کمبل سے مجھے تپش سردی میں مل رہی ہے, تو اس کمبل کو محفوظ رکھے گا. اگر اس کو سہولت ہی نہیں مل رہی, اس لیے ہم نے اب چینج کرنا ہے ٹرینڈ کو کیا چینج کرنا ہے کہ جو عوام ہے نا اس کی امپورٹنس, اس کی بیسک چیزوں پہ توجہ دینی ہے. سمپل ایز دیٹ. بس مطلب اس میں اس کی جو بیسک زندگی ہے نا, جو ایک سروائیول کے لیے مطلب عزت کے طریقے سے, وہ شوڈ بی آر فوکس, دیٹ شوڈ بی آر پالیسی. بالکل کہ آٹا دال کم از کم, آلو پہلے آپ آ جائیں زندہ رہنے کے لیے. روڈ پہ تو زندہ ہوگا تو چلے گا نا, بالکل کہ وہ اس قابل ہو کہ وہ روڈ پہ چل بھی سکے, روڈ پہ کام بھی کر سکے, روڈ کو بنانے کا ایسا بھی بن سکے, اور سوسائٹی کو بنانے کا. پہلے تو آپ سوسائٹی کو ٹھیک کریں نا, ٹھیک ہے, تو وہ بیسک ہے خوراک, ٹو لیو. وہ چیزیں ہماری پالیسی شوڈ ناؤ ٹوٹلی شفٹ بیسڈ آن پور پیپل. کہ اس کی بنیادی آدمی کی سہولت کیا ہے, وہ ہمارا ٹاپ پرائرٹی ہونی چاہیے. سب کے منشور میں نمبر 1 وہ ہونی چاہیے. باقی پروگرامز ہیں, روڈ ہیں, شوڈ ہیں, وہ بعد میں ہم ٹھیک کریں گے. پہلے بیسک زندگی کو. اچھا, جو بلوچستان میں آزادی پسند جو لوگ ہیں وہاں کے, تو وہ اور حکومت کے بیچ میں, ریاست کے بیچ میں ایز اے پارلیمنٹیرین آپ برج کیوں نہیں بن رہے ہیں؟ میں تو ابھی بھی یہی مشورہ دیتا ہوں کہ کوئی بھی مسئلہ قابل حل ہے نا, بیٹھ کے بات کرنے کا کرنا چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی سہولت ہے, ان کو وسائل بھی ہیں ان کے پاس, ضرور کرے. چلے تو وہ ان کی سنیں گے زیادہ, کیونکہ یہاں پہ ذہن میں یہ ہے کہ جی اصل تو مالک وہی ہیں. جب وہ بات کریں گے, باقی سیاستدانوں کی کوئی اہمیت ہے نہیں, اس لیے وہ بھی اگر بات کرنا چاہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی بات کرنا چاہیں گے. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ خالد مقصد صاحب, قیمتی وقت دیا ہمارے لیے. جی آپ لوگ کے گفتگو سن رہے تھے خالد مقصد صاحب کی, اور بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی, اور دیگر ملکی جو صورتحال ہے اس حوالے سے بھی. اگر آپ لوگوں کو ہمارے پروگرام اچھا لگا ہے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ کے بعد.